بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ مصنف کہتے ہیں مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے، مقرر ہے، معین ہے، اس کی تقدیر و تعیین بندے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ واضح ہے کہ یہ مصنف کی طرف سے مطلقاً حکم خاص پر ساتویں اور آخری تفریع ہے، اور خاص کے پہلے حکم پر کہ خاص اپنے مخصوص یعنی اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوا کرتا ہے۔ اس پہلے حکم پر یہ چوتھی تفریع ہے۔ چوتھی میں سے پہلی تفریع تو دفع دخل مقدر سے پہلے گزری، اور دو دفع دخل مقدر کے بعد پے در پے تین، تو ٹوٹل یہ خاص کے پہلے حکم پہ چوتھی تفریع ہے۔ پہلا حکم آپ کو معلوم ہے، اس پر چوتھی تفریع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شارع اس پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عطف علی ما سبق۔ مصنف کی یہ عبارت بلفظ دیگر یہ جملہ معطوف ہے ما سبق پر۔ مصنف کی یہ عبارت معطوف ہے مصنف کی ما سبق کی عبارت۔ ما سبق کی کون سی عبارت؟ وصح ایقاع الطلاق بعد الخلا پر، اس پر معطوف ہے، اور وہ جس کے ماتحت ہوگا معطوف علیہ، ظاہر سی بات ہے معطوف بھی اسی کے ماتحت ہوگا۔ کہتے ہیں مصنف کی یہ عبارت معطوف ہے ما سبق پر، یعنی صح ایقاع الطلاق پر، اور یہ تفریع ہے خاص کے حکم پر، پہلے حکم پر۔ یعنی اب معطوف ہے اس پر، تو عبارت کا پورا رابطہ یعنی اس وجہ سے ولذالک، اس وجہ سے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے، خاص پر عمل واجب ہے۔ کان المہر، یہ ربط عبارت ہوا، اس وجہ سے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، خاص پر عمل واجب ہے۔ مہر مقدر ہے شارع کی جانب سے، کان المہر مقدرا شرعا ای من جانب الشارع، مہر مقدر ہے شارع کی طرف سے، شارع یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، غیر مضاف تقدیر ہوئے الی العباد، اس کی تقدیر تعیین یہ بندوں کی طرف منسوب نہیں ہے، یعنی یہ مقدر و مہر مقدر و معین ہے، مہر مقدر و معین ہے شارع کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی تقدیر بندوں کی طرف منسوب نہیں ہے۔ وبیانہ، اور یہ بات جو ابھی ابھی کہی گئی، اس کی تفصیل یہ ہے۔ کون سی بات کہی گئی؟ مہر شارع کی طرف سے مقرر ہے، مقدر ہے، معین ہے، اس کی تقدیر بندوں پر نہیں چھوڑی گئی ہے، بندوں پر نہیں چھوڑی گئی ہے، ان کے اختیار پر سپرد نہیں کیا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مہر کی تقدیر وبیانہ ان تقدیر المہر عند الشافعی،
اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ مہر کی تقدیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بندے کی رائے اور ان کے پسند پر سپرد کی گئی ہے لہٰذا ہر وہ چیز جس میں ثمن بننے کی صلاحیت ہے امام شافعی کے نزدیک وہ مہر بن سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام شافعی عقد نکاح کو محض عقد معاوضہ مانتے ہیں، تو بیع وغیرہ میں جو بھی چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ چیز عقد نکاح میں مہر بن سکتی ہے، چاہے اس کی مقدار جو بھی ہو۔ تو امام شافعی کے یہاں مہر کی تقدیر بندے کی رائے اور اس کے ثوابدید اس کی پسند پر چھوڑی گئی ہے۔ یہ مہر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ مگر ان کے برخلاف احناف کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جانب اکثر میں تو مہر مقدر نہیں ہے، جانب اکثر میں تو مہر مقدر نہیں ہے، ولیکن یقدر فی جانب الاقل، جانب اکثر میں مہر مقدر نہیں ہے لیکن جانب عقل میں مہر مقدر ہے۔ اور وہ کیا ہے جانب عقل میں؟ جانب عقل میں مہر مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مہر کیا ہے؟ وہ اللہ یکون، اور وہ یہ ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہ ہو۔ تو ہمارا ایسا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، جانب اکثر میں مقدر نہیں ہے مگر جانب عقل میں مہر مقدر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو۔ ہم جو ایسا کہتے ہیں کہ جانب عقل میں مقدر ہے اور وہ 10 درہم سے کم نہ ہو، ایسا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم پر عمل کرتے ہوئے، یعنی ہمارے اس قول کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے، اس قول کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ اب رہی مقدر کی مقدار کیا ہے اس کو آگے بیان کریں گے۔ تو ہمارا ایسا کچھ کہنا کہ مہر شارع کی طرف سے جانب عقل میں مقدر ہے، وہ ایسا کہنا در حقیقت یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے قول قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم پر۔ مطلب اس کا یہ ہے، اے قد علمنا ما قدرنا علیہم فی حق کے ازواجہم وہو المہر۔ اس تفسیر سے شارع بتانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ جو اللہ رب العزت کا قول قد علمنا ما فرضنا ہے، یہاں فرض تقدیر کے معنی میں ہے، اور ما فرضنا اے ما قدرنا فی ازواجہم، اس سے ما سے مراد مہر ہے۔ اس تفسیر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقدر کیا شوہروں پر مردوں پر ان کی بیویوں کے حق کے سلسلے میں، اور وہ مہر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قول کا یہ معنی ہے، کون سا معنی؟ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں جو مہر مقدر کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ اب رہی یہ بات کہ
ہمارے دعویٰ کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے، مستدل یہ قول ہے، طرز استدلال کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلالت ہو رہی ہے، ہوتی ہے ہمارے اس دعوے پر، اس کو شارح بیان کرتے ہیں کہ آیت میں آنے والا لفظ فرض یہ خاص ہے، کہتے ہیں فالفرض لفظ خاص، آیت میں آنے والا لفظ فرض یہ خاص ہے، وضع لمعنی تقدیر یہ وضع کیا گیا ہے معنی تقدیر کے لیے۔ تو کیا اشارے کہہ رہے ہیں؟ فرض ایک لفظ خاص ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، اور وہ تقدیر ہے۔ سوال، فرض تقدیر کے لیے وضع کیا گیا، ایسا شارح کہہ رہے ہیں، ایسا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اس لفظ فرض کا شرع میں فقہا کے یہاں غالب استعمال تقدیر کے معنی میں ہے۔ فقہا کے یہاں زیادہ تر اس لفظ کا استعمال تقدیر کے معنی میں ہے، اور جب یہ زیادہ غالب استعمال تقدیر کے معنی میں ہے تو گویا فقہا کے یہاں یہ تقدیر میں حقیقت عرفیہ ہو گئی، منقول ہونے کے بعد۔ چنانچہ فقہا کے یہاں بولا جاتا ہے فرض القاضٍ نفقۃ، ای قدر القاضٍ نفقۃ، تو فرض کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں۔ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے فرائض، کیا بولا جاتا ہے؟ فرائض یعنی السہام المقدرہ، السہام المقدرہ، مقرر معین حصے۔ تو فقہا کے یہاں یہ لفظ فرض کا غالب استعمال ہے تقدیر کے معنی میں، تو اب یہ لفظ فقہا کی اصطلاح میں حقیقت عرفیہ، گویا کہ حقیقت عرفیہ ہے تقدیر میں، حقیقت عرفیہ ہے تقدیر میں۔ ہاں، رہی بات یہ کہ اس کے سوا میں بھی کبھی تقدیر کے سوا میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو ہم کہیں گے وہ بطور مجاز کے، کیونکہ بطور مجاز کے نہ مانا جائے تو ایسی صورت میں اس لفظ کا مشترک ہونا لازم آئے گا۔ تو یہ بات واضح ہوئی۔ سوال، گفتگو یہاں سے چل رہی تھی کہ ہمارے دعویٰ کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اس قول کی کس طریقے سے دلالت ہو رہی ہمارے دعویٰ پر، تو اس سلسلے میں شارح کہتے ہیں کہ فرض لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا معنی معلوم تقدیر کے لیے۔ اس پر آپ کا سوال تھا کہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں تقدیر کے لیے وضع کیا گیا، اس کا جواب ہم نے دیا کہ فقہا کی اصطلاح میں غالب استعمال فرض کا تقدیر کے معنی میں ہے، تو گویا کہ یہ لفظ حقیقت عرفیہ ہے تقدیر میں، تو یہ بات واضح ہوئی کہ فرض کی وضع لفظ فرض فقہا کے یہاں کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے۔ تو کہتے ہیں فالفرض لفظ خاص وضع لمعنی التقدیر، تو فرض ایک لفظ خاص ہے جو وضع کیا گیا معنی تقدیر کے لیے۔ اسی طریقے سے ضمیر متکلم، فرضنا میں جو ضمیر متکلم ہے، ضمیر متکلم یہ بھی خاص ہے، فرضنا میں ضمیر متکلم یہ بھی خاص ہے، جیسا کہ امام فخر الاسلام اس بات کے قائل ہوئے، مگر اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا اس بات کے اوپر کہ آپ ضمیر متکلم کو خاص کیسے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ضمیر متکلم تو مشترک ہے، مثنیٰ، جمع، مذکر
اور مؤنث کے درمیان، تو یہ خاص سے، یہ ضمیر خاص سے اصطلاحی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ فخر الاسلام نے جو یہ کہا کہ ضمیر متکلم بھی خاص ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ غیر متکلم کو دیکھتے ہوئے یہ ضمیر متکلم خاص ہے، یعنی یہ ضمیر ذات متکلم پر دال ہے، دوسرے پر دال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ضمیر متکلم بھی خاص ہے، اس بنا پر جو علماء احناف نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے ما فرضنا، قد علمنا ما فرضنا، فرضنا میں اسناد ہے، فرض کی نا کی طرف اسناد ہے، تو اسی طریقے سے اسناد بھی خاص ہے، اسناد بھی خاص ہے صاحب توضیح کے نزدیک۔ کہتے ہیں صاحب توضیح کے نزدیک تنقیح میں ہے۔ کیا تنقیح میں ہے؟ کہ فرض مہر، اسناد خاص ہے، فرض مہر خاص ہے، فرض مہر خاص ہے، یعنی مہر کی تقدیر شارع کی طرف سے ہے۔ مہر کی تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ شارع کی طرف سے ہے، تو مہر کا ادنا درجہ مقدر ہے شارع کی طرف سے، مہر کا ادنا درجہ شارع کی طرف سے مقدر ہے، اور ادنا درجے کا بیان آ رہا ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف، جیسے کہ فرضنا میں فرض کی نسبت نا کی طرف، فعل کی نسبت فاعل کی طرف، یہ حقیقت ہے اس بات میں کہ فعل فاعل سے صادر ہوا ہے، تو لفظ فرضنا اس اعتبار سے کہ اسناد پر مشتمل ہے، خاص ہے اس سلسلے میں کہ مہر کا مقرر کرنے والا، مہر کا فرض کرنے والا، مہر کا مقرر اور مقدر کرنے والا شارع ہے، مہر کا مقدر کرنے والا شارع ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ فرضنا اس اعتبار سے کہ یہ اسناد پر مشتمل ہے، مرکب ہے، لہٰذا خاص نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاص تو مفرد کی قسموں میں سے ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کہیں تو اس کے جواب میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ لفظ فرض خاص ہے اسناد کے اعتبار سے۔ بہرحال کہتے ہیں اسی طریقے سے اسناد بھی خاص ہے صاحب توضیح کے نزدیک فعول میں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بات پر گفتگو چل رہی تھی؟ ذرا لمبی ہو گئی۔ ہمارے دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، طرز استدلال یہ ہے کہ اس میں فرض لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا معنی معلوم تقدیر کے لیے۔ اسی طریقے سے اسناد بھی خاص ہے، اسی طریقے سے ضمیر متکلم بھی خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ معلوم ہوا کیا؟ قد علمنا ما فرضنا، اے قد علمنا ما قدرنا علیہم، اے علی الازواج، اے علیہم، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، فی ازواجہم ما فرضنا، اے ما قدرنا، وما قدرنا وہو المہر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہر اللہ تعالیٰ کے علم میں اس آیت سے معلوم ہوا، یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ مہر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہے، مہر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔ گویا فرض بمعنی
تقدیر خاص ہے، فرض بمعنی تقدیر خاص ہے، مگر مقدر کی مقدار مجمل ہے، اور مجمل چونکہ محتاج بیان ہوا کرتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اپنے قول لا مہر اقل من 10 دراہم، کوئی بھی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، کوئی بھی مہر تو فرض بمعنی تقدیر خاص ہے، فرض بمعنی تقدیر خاص ہے، مگر مقدر کی مقدار مجمل ہے، اس مجمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے بیان فرمایا۔ تو مقدر کی مقدار کیا ہے؟ وہ کم سے کم 10 درہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے۔ تو ابھی تک جو بات ہوئی کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ فرض مہر شارع کی طرف سے ہے، مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے، ما فرضنا میں فرض کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہے، مہر شارع کی طرف سے مقدر و مقرر ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، یعنی تقدیر شارع کی طرف سے ہے، مگر اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ مجمل ہے۔ تو اس مجمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول لا مہر اقل الحدیث سے بیان فرمایا کہ اقل مہر 10 درہم ہے۔ اس وجہ سے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اقل مہر 10 درہم ہے، یہ اس حدیث کی وجہ سے بھی کہتے ہیں اور ایک قیاس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں۔ وَقَضَى نَقِيسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ، اسی طریقے سے ہم اس کا قیاس قطع ید پر بھی اس کا یعنی وہ جو اللہ کے نزدیک مقدر ہے، وَقَضَى نَقِيسُهُ، اسی طریقے سے ہم اس کا قیاس کرتے ہیں، اس کا یعنی وہ جو اللہ کے نزدیک مفروض اور مقدر ہے، اس کا قیاس قطع ید فی السرقہ پہ کرتے ہیں، قطع ید فی سرقہ پہ کرتے ہیں، کیونکہ قطع ید سرقہ میں یہ 10 درہم کا عوض ہے۔ تو 10 درہم کو ایک عضو انسانی کا مقابل حدیث میں قرار دیا گیا ہے، اور وہ عضو انسانی ید ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ مہر بھی ایک عضو کے مقابل میں ہے، وہو البضاع، تو اسے بھی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو قیاس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اقل مہر 10 درہم ہے، کہتے ہیں۔ قَضَى نَقِيسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ، اسی طریقے سے مفروض عند اللہ کا ہم قیاس قطع ید پر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قطع ید 10 درہم کے عوض ہے۔ فَالتَّقْدِيرُ خَاصٌ، تو تقدیر خاص ہے۔ سوال کا جواب کہتے ہیں دفع دخل مقدر، تقدیر خاص ہے، دفع دخل مقدر وہ یہ کہ مفروض کی مقدار آیت سے معلوم نہیں ہے، مفروض کی مقدار آیت سے معلوم نہیں ہے، پھر تو یہ مجمل ہوگا، خاص نہیں ہوگا۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تقدیر خاص ہے، اگرچہ مقدر مجمل محتاج بیان ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ابھی جو آپ نے گفتگو کیا کہ مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے، یہ گفتگو اس بات پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روشنی میں، قد علمنا ما فرضنا علیہم کی روشنی میں آپ نے یہ کہا کہ مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے۔ آپ کی یہ پوری گفتگو مبنی ہے اس بات پر کہ فرض
تقدیر کے معنی میں ہو، فرض تقدیر کے معنی میں ہو۔ تو شارح کہتے ہیں وَهَذَا فِي اصطلاح الفقہاء، فرض کا تقدیر کے معنی میں ہونا فقہا کی اصطلاح میں ہے، یعنی فقہا کی اصطلاح میں فرض تقدیر ہی کے معنی میں ہے۔ لہٰذا اوپر میں جو گفتگو ہوئی کہ مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے، وہ گفتگو مبنی ہے اسی بات کے اوپر کہ فقہا کے یہاں فرض کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ، لیکن لغت میں اس لفظ فرض، لیکن لغت میں تو یہ ایجاب میں حقیقت ہے، والقطع حقیقت ہے، لغت میں فرض حقیقت ہے، ایجاب میں واجب کرنا اور قطع کاٹنا اس میں۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے فرمایا کہ فرض یہاں یعنی آیت زیر بحث میں ایجاب کے معنی میں ہے۔ تو معنی آیت کا یہ ہوا قد علمنا ما فرضنا اے اوجبنا علیہم اے علی الازواج فی ازواجہم اے فی حق ازواجہم وفی ما ملکت ایمانہم۔ وما اوجبنا سے مراد، ما فرضنا سے مراد نفقہ اور کسوہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احناف سے کہ اس آیت سے آپ کا اس بات پر استدلال کرنا کہ مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے، مقرر ہے، معین ہے، کسی طرح سے جناب درست نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا استدلال موقوف ہے اس بات پر کہ فرض تقدیر کے معنی میں ہو، مگر اس آیت میں فرض تقدیر کے معنی میں ہے ہی نہیں، بلکہ فرض ایجاب کے معنی میں ہے، اور لغت میں بھی فرض کا معنی ایجاب ہے۔ تو اس آیت میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، اور اس بات پر کہ اس آیت میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں نہیں ہے، اس بات کے اوپر ایجاب کے معنی میں ہونے کے اوپر دو قرائن موجود ہیں، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ نمبر ایک فرض کا صلہ علی آیا ہے، ما فرضنا علیہم صلہ علی آیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ فرض کا صلہ جب علی آئے تو اس وقت فرض ایجاب کے معنی میں آتا ہے، جے فرض علیہم اے اوجب ہے۔ تو فرض کا صلہ، فرض یہاں پر متعدی ہے علی کے ذریعے سے، اور فرض علی کے ذریعے سے متعدی ہو تو اس وقت فکس ہے کہ فرض ایجاب کے معنی میں ہوتا۔ ہاں فرض تقدیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے کبھی، ایسا امام شافعی کہتے ہیں، مگر جب متعدی علی کے ذریعے سے نہ ہو تب متعدی بنفس ہی ہو، جیسے کہ آپ نے بیان کیا تھا فرض القاضی نفقہ۔ مگر یہاں تو متعدی ہے علی کے ذریعے سے اس کا متعدی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، فرض یہاں پر تقدیر کے معنی میں نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض اس آیت میں ایجاب کے معنی میں ہے، بقرینۃ تعدیت ہی ایجاب کے معنی میں ہے، بقرینۃ تعدیت ہی بعلی، اس قرینے سے کہ یہ متعدی ہے، فرض متعدی ہے علی کے ذریعے سے، اور فرض علی کے ذریعے سے متعدی ہو تو ایجاب کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ایک قرینہ، دوسرا قرینہ یہ ہے اس بات کے اوپر کہ آیت میں فرض ایجاب کے معنی میں ہے، کہ آیت یہ ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم۔ ما ملکت
ایمانہم کا عطف ہے کس کے اوپر؟ ازواجہم پر، تو معطوف علیہ ہے ازواجہم اور معطوف ہے ما ملکت ایمانہم، اور معطوف علیہ اور معطوف کا حکم میں اشتراک ضروری ہے، حکم میں اشتراک ضروری ہے۔ اب معطوف کا جہاں تک مسئلہ ہے، باندیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو آپ خود احناف اس بات پر متفق ہو کہ باندیوں کے سلسلے میں مہر، باندیوں کا مہر سلسلے میں آقا پہ، مالکوں پہ مہر واجب نہیں ہے، بلکہ آقا پہ نفقہ اور کسوہ واجب ہے، نفقہ اور کسوہ واجب ہے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ما ملکت ایمانہم کا عطف کس کے اوپر ہے؟ فی ازواجہم پر ہے، ازواجہم ہے، اور یہاں مراد نفقہ اور کسوہ ہے، معطوف میں مراد نفقہ اور کسوہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے معطوف علیہ میں بھی مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا، نفقہ اور کسوہ ہے، تو یہ عطف دلیل ہے اس بات کی کہ آیت میں فرض تقدیر کے معنی میں، عطف بھی دلیل فرض تقدیر کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں کہ فرض اگر تقدیر کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ باندیوں کے لیے بھی مہر مقدر ہو، حالانکہ اس بات کے قائل تم بھی نہیں ہو اے احناف، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ فرض یہاں ایجاب کے معنی میں ایسا امام شافعی بولتے ہیں، اس پر دو قرائن موجود ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ فرض یہاں اللہ کے ذریعے سے متعدی ہے، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ما ملکت ایمانہم کا عطف علی ازواجہم پر ہے، لأن المہر لا یقدر، میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے کہ مہر مقدر نہیں ہے ما ملکت ایمانہم کے حق میں، باندیوں کے حق میں، فیکون المراد، تو مراد اس سے کیا ہے؟ ما فرضنا سے مراد ما فرضنا اے ما اوجبنا، اور ما سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نفقہ اور کسوہ ہے، اور اس بات کو تم بھی مانتے ہو اے احناف کہ باندیوں کے حق میں شوہر پر واجب نفقہ اور کسوہ ہے۔ یہ تو معطوف میں جب یہ مراد ہے تو معطوف علیہ میں بھی یہی مراد ہوگا کہ شوہروں پر بیویوں کے حق میں جو واجب ہے وہ نفقہ اور کسوہ ہے۔ فیکون المراد بہی، تو مراد اس سے نفقہ اور کسوہ ہے، یہی ازواج کے حق میں بھی واجب ہے اور باندیوں کے حق میں بھی، دونوں کے حق میں واجب ہے، ایسا امام شافعی فرماتے ہیں۔ قلنا تادیتہ بعلی انما ہوا لتضمین معنی الایجاب۔ شارح احناف کی طرف سے امام شافعی کے استدلال وہ الزام کا جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں تادیتہ بعلی، فرضنا کا علی کے ذریعے سے متعدی ہونا، جس کو انہوں نے قرینہ بتایا تھا کہ یہ قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فرض ایجاب کے معنی میں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ فرضنا کا علی کے ذریعے سے متعدی ہونا تضمین کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہے، تو تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوگی۔ کس طریقے سے ہوگی؟ قد علمنا ما فرضنا موجبا علیہم۔ تو شارح کہتے ہیں قلنا، ہم احناف کی طرف سے ہمارا جواب یہ ہے کہ فرضنا کا علی کے ذریعے سے متعدی ہونا ایجاب کے معنی کی
تضمین کی وجہ سے ہے، تو آیت کا معنی ہوا قد علمنا ما فرضنا اے قدرنا موجباً علیہم۔ تضمین کسی فعل یا شبہ فعل میں دوسرے فعل یا شبہ فعل کا اس طور پر دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا لحاظ کرنا اس طور پر کہ اس فعل یا شبہ فعل کے مناسب کو ذکر کر دیا جائے، مناسب کو ذکر کر دیا جائے، یہ ہے تضمین کہتے ہیں۔ تو تادیہ الا کے ذریعے سے معنی ایجاب کے تضمین کی وجہ سے ہے۔ ان کے دوسرے استدلال کا جواب یا دوسرے قرینہ کا جواب وَأَطْفُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف کس کے اوپر؟ ازواجہم پر۔ فرضنا ثانٍ دوسرے فرضنا کی تقدیر سے ہے، تو آیت کی تقدیری عبارت اس طریقے سے ہوگی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، اس طریقے پر کہ یہ یعنی فرضنا ثانی یہ اوجبنا کے معنی میں ہے اور فرضنا اول قدرنا کے معنی میں ہے۔ بات ختم ہو چکی، جواب دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ جواب دے دیا۔ اس کے بعد یہ عبارت جو شارح بڑھا رہے ہیں ہاکذا قالو، اسی طریقے سے علماء احناف نے امام شافعی کے استدلال کے جواب میں کہا ہے۔ یہ اتنی سی عبارت یا یہ جملہ جس کا شارح نے اضافہ کیا ہے، شاید اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جواب میں تضمین کا ارتکاب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ الا کے ذریعے سے متعدی اس لیے ہے کہ یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہے، تو تضمین کا ارتکاب اور فرضنا ثانی کو مقدر ماننا یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شارح نے کہا کہ اس طریقے سے احناف نے امام شافعی کے استدلال کے جواب میں کہا ہے۔ ثم ذکر المصنف دلائل کل من المسائل الثلاث، پھر مصنف نے تینوں مسائل میں سے ہر ایک کے دلائل کو ذکر کیا۔ تین مسائل جو ابھی تک اب سے پہلے تک پے در پے تین مسائل جو گزرے، تین مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ خلا کے بعد عورت کو طلاق دینا صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ تین مسائل میں سے دوسرا مسئلہ یہ کہ مفوضہ میں نفس عقد سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، اور تیسرا مسئلہ جس کو ابھی آپ نے سنا کہ مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے۔ تینوں مسائل کے پھر مصنف نے تینوں مسائل میں سے ہر ایک کے دلائل کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا عملاً بقولہ تعالی، ہم جو ایسا کہتے ہیں کیسا کہتے ہیں؟ مثلاً خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، مہر شارع کی جانب سے خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، مفوضہ میں نفس عقد سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے اور مہر شارع کی طرف سے مقدر ہے۔ ہم جو ایسا کہتے ہیں در حقیقت
اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے قول وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے قول قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ پر عمل کرتے ہوئے، عمل کرنے کی وجہ سے ہم ان باتوں کے قائل ہیں، ہم ان احکامات کے قائل ہیں۔ تو مصنف کا قول عملاً یہ تعلیل ہے مصنف کے قول صح الی آخرہ کی، لف و نشر مرتب طریقے پر، لف و نشر مرتب طریقے پر، لف و نشر مرتب۔ لف و نشر مرتب کس چیز کا نام ہے؟ متعدد چیزوں کو اجمال یا تفصیل کے طریقے پر ذکر کرنا، پھر ان متعدد کے احاد میں سے ہر ایک کے مناسب کو ذکر کرنا، اول و ثانی کی تعیین کے بغیر سامع کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے اس طور پر کہ نشر کا اول لف کے اول کے لیے، نشر کا ثانی لف کے ثانی کے لیے، نشر کا ثالث لف کے ثالث کے لیے ہو، تو یہ ہے لف و نشر مرتب۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ علی طریق اللف و نشر، لف و نشر مرتب طریقے پر، تو مصنف کا قول لف و نشر مرتب طریقے پر، لف و نشر مرتب طریقے پر اس طور پر کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ دلیل ہے پہلے مسئلے کی، وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ دلیل ہے دوسرے مسئلے کی، وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، دلیل ہے تیسرے مسئلے کی، یعنی دلیل احکام کی ترتیب کے مطابق ہے۔ فقولہ، تو مصنف کا قول فَإِن طَلَّقَهَا، یہ پہلے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پہلے مسئلے کے اعتبار سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ یہ دوسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ یہ تیسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے، یعنی تیسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ وَقَدْ بَيَّنْتُ كُلَّ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ، شارح کہتے ہیں میں ان میں سے ہر ایک کو، ان ادلہ میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ ہر مسئلے کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں، فتأمل، تو تم بھی غور کر لو۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔